عمران خان صاحب نے افسوس کا اظہار تو کیا ہے لیکن کیٹاگوریکلی وہاں پہ انہوں نے انکنڈیشنل اپولوجی نہیں کی. بالکل یہ کلیئر ہو سکتا تھا فرد جرم سے پہلے ہی کہ اگر وہ اس میں سمپل جو غیر مشروط معافی کہہ دیتے, اگر وہ اپولوجی کر لیں تو ابھی بھی ان کی بچت ہو سکتی. افسوس اور معذرت جو ہے معافی میں کوئی فرق ہے لغت میں؟ ہوتا ہے کہ مجھے صدمہ ہے اس پہ, اس سے جو یہ عنصر نہیں نکلتا کہ بندہ جو ہے نا وہ غیر مشروط معافی مانگ رہا ہے. کہ ان کے فالوور بھی زیادہ ہیں عمران خان صاحب کے. کیا جب اگر فرد جرم لگ جاتی ہے عمران خان صاحب پر جو انہوں نے جواب دائر کیا ہے تو پھر اس کا کیا آپشن ہوگی عمران خان صاحب پر کہ وہ اس کیس سے نکل پائیں گے؟ مشکلات کا سامنا جو ہے نا عمران خان صاحب کو کرنا پڑے گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان سلطان مرزا. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 50 نیوز. ناظرین, 22 ستمبر عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے. کیا ہونے والا ہے اس پر ہم رائے جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون محمد ندیم شیخ ایڈوکیٹ صاحب. ان سے ہم رائے جانیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. کیا عمران خان صاحب کو اس پر ریلیف مل پائے گا؟ کیا عمران خان پر اگر فرد جرم عائد ہوتی ہے تو کیا ہونے والا ہے؟ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر محمد ندیم شیخ ایڈوکیٹ صاحب. ان سے ہم رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو 22 ستمبر کی جو فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے, حکومت نے جو عدلیہ تھی اس نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا فرد جرم عائد ہونے پر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں بھائی, اس میں نا میری نظر میں تو اس کو بیجا پرلونگ کیا گیا ہے. فاضل آنریبل ہائی کورٹ نے ان سے پہلے جواب طلب کیا عمران خان صاحب سے, تو انہوں نے جو جواب جمع کروایا ہے اس سے کورٹ مطمئن نہیں ہوئی تو دوبارہ ان کو موقع دیا. تو ماشاءاللہ ہمارے بڑے سینئر وکیل صاحب ہیں حامد خان صاحب, انہوں نے دوبارہ 11 پیج پہ مبنی وہاں پہ جواب جمع کروایا ہے. تو وہ جواب جو ہے اس میں جو نٹ شیل ہے اس کا, اس میں یہ نکلتا ہے کہ عمران خان صاحب نے افسوس کا اظہار تو کیا ہے لیکن کیٹاگوریکلی وہاں پہ انہوں نے انکنڈیشنل اپولوجی نہیں کی. اگر وہ کہہ دیتے کہ میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں, کیونکہ بیان جو انہوں نے دیا تھا اس سے کنٹیمپٹ کا عنصر جو ہے نا وہ تو واضح ہے. وہ زیبا نامی ہماری جج صاحبہ تھی. آپ کو پتہ ہے کہ کنٹیمپٹ جو ہے نا چاہے وہ نچلے درجے کی عدالت کی ہو یا اوپر والے درجے کی, تو سول جج صاحب کی بھی کنٹیمپٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی سمجھی جائے گی. تو یہ تو ان کا میری نظر میں جو ہے نا کنٹیمپٹ والا جو عنصر ہے ان کو بالکل یہ کلیئر ہو سکتا تھا فرد جرم سے پہلے ہی کہ اگر وہ اس میں سمپل جو غیر مشروط معافی کہہ دیتے کہ جی میں آئندہ محتاط رہوں گا. لیکن پتہ نہیں کیوں اس معاملے کو اپنی ایگو کا مسئلہ بنا لیا گیا ہے. حالانکہ کوئی بھی شخص اگر اپولوجائی کرتا ہے تو اس کی قد میں اضافہ ہوتا ہے. میری نظر میں کوئی اس میں شرمندگی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں انہوں نے پرلونگ کیا. اب چونکہ وہ عدالت مطمئن نہیں ہوئی ان کے جواب سے, تو اس لیے انہوں نے 22 تاریخ کو ان پہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈیٹ مقرر کی ہے. اس میں یہ ہے کہ ابھی بھی عمران خان صاحب کے بعد میں سمجھتا ہوں موقع ہے. پہلے جو ان کو پرسنلی کال کیا تھا کورٹ نے, اسی لیے کیا تھا کہ وہ آ کے یہاں پہ کیٹاگوریکلی اپنا اپالوجی کر لیں. لیکن چونکہ انہوں نے نہیں کی, اب 22 تاریخ کو بھی ابھی فرد جرم عائد نہ ہو, جب ابھی ہونے ہی لگے تو اس سے پہلے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں اس میں غیر مشروط طور پہ جو ہے وہ اپنا معافی مانگتا ہوں. تو میرا خیال ہے پھر بھی عمران خان صاحب کی بچت ہو جائے گی. بصورت دیگر اس میں اگر وہ اسی پہ ہی سٹک کرتے ہیں اپنے بیان پہ ہی, تو پھر ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ واضح ہے. تو پھر ان کو خدشات ہیں نااہلی کے, کم از کم اس کی جو ہے نا سزا وہ 5 سال بھی ہو سکتی ہے نااہلی کی. اگر دیکھیں آپ کے پاس اور ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں پہلے بھی عدالتوں کی. اس میں میری نظر میں 2-3 کیس ہیں جس میں طلال چودھری صاحب کا کیس ہے اور ایک نہال ہاشمی صاحب کا ہے, اور میرا خیال یوسف رضا گیلانی صاحب کو ٹل رائزنگ آف دی کورٹ ہوئی تھی سزا, لیکن ان کو بھی پھر نااہلی کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو ان مثالوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس میں عمران خان صاحب کے لیے بھی پرابلمز آ سکتی ہیں. تو اگر وہ اپولوجی کر لیں تو ابھی بھی ان کی بچت ہو سکتی ہے. اچھا,
शेख साहब उन्होंने अब जो 11 लास्ट जो है 11 सफ़ात पर मुश्तमिल जो उन्होंने जवाब दाखिल करवाया है अदालत में, तो उसमें उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। और अच्छा ये बताएं, ज़रा क्लियर कर दें कि अफसोस और माजरत जो है माफ़ी में कोई फ़र्क है लुगत में? हाँ मेरे भाई, ये दो डिफरेंट थिंग्स हैं। अफसोस का मतलब होता है कि मुझे सदमा है इस पे, इससे जो ये आंसर नहीं निकलता कि बंदा जो है ना वो गैर मशरूत माफ़ी मांग रहा है। हमारा कानून जो है वो कैटेगोरिकली जो डिनाई करना किसी को या कैटेगोरिकली एडमिट करने को मानता है। इस किस्म के अल्फाज का गोरख धंधा जो है ना वो कानून में नहीं चलता, क्योंकि आगे भी तो ऑनरेबल हाई कोर्ट बैठी हुई है, तो कोई मतलब प्राइवेट बंदा तो है नहीं जो इन अल्फाज की जो है डेप्थ या इनके मीनिंग्स को ना समझता हो। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जस्ट एक जो अफसोस का इजहार करना है वो उस कंडीशंस पे नहीं आता जिस कंडीशन जो कानून रिक्वायर करता है। कानून ये रिक्वायर करता है कि बंदा वाज़े तौर पर अपने आप को सरेंडर करे कोर्ट के सामने और कन्फेस करे कि जी मेरे से ये गलती हुई है, कंटेम्प्ट का मुर्तकब हुआ हूँ, लेकिन मैं अपने आप को गैर मशरूत माफ़ी के लिए पेश करता हूँ। फिर ऑनरेबल कोर्ट की सवाबदीद है कि वो कोर्ट उसको माफ़ करती है या कोई कार्रवाई करती है, लेकिन आम तौर पे फिर वो माफ़ी मिल जाती है। अच्छा शेख साहब ये बता दें कि अगर इमरान खान साहब जो 22 सितंबर का जो तारीख दी है कोर्ट ने फर्द जुर्म की, अगर माफ़ी मांग लेते हैं, गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते हैं, तो क्या आया कि जो नाहली वाला आंसर है उससे वो निकल पाएंगे? हाँ, मैंने पहले जैसे कि अर्ज किया है कि फिर तो वो फर्द जुर्म ही नहीं ना लगेगी उनके ऊपर। फिर कोर्ट जो है अगर उनको कोई सज़ा नहीं देती, अगरचे 1 मिनट की भी सज़ा हो वो सज़ा मानी जाएगी। अगर सज़ा नहीं देती तो फिर ज़ाहिर है अगर सज़ा ना हुई तो फिर वो नाअहली से भी बच जाएंगे। तो अगर वो अपने ही स्टेटमेंट पे ही कायम रहते हैं, जो जवाब दावा है हमारा उसी पे ही रिलाई करते हैं, तो फिर कोर्ट इसमें जो है वो एविडेंस देखेगी, वो सारे सरकमस्टांसेस देखने के बाद फैसला करेगी। बीइंग ए लॉयर जो है वो मेरा ज़ाती ये ख्याल है, क्योंकि मामला तो कोर्ट में चल रहा है, ऑनरेबल कोर्ट ने ही करना है, इन हालात में अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो फिर मेरे ख्याल में ख़दशा है कि उनकी नाअहली का चांस बनता है। अच्छा ये शेख साहब जरा क्लियर करवा दें कि अवाम में एक बड़ा ना एक पाया जा रहा है ना, क्योंकि उनके फॉलोअर भी ज़्यादा है इमरान खान साहब के, क्या जब अगर फर्द जुर्म लग जाती है इमरान खान साहब पर जो उन्होंने जवाब दायर किया है, तो फिर इसका क्या ऑप्शन होगी इमरान खान साहब पर कि वो इस केस से निकल पाएंगे? ये डिपेंड करता है शहादत पे। मैं इसको कैटेगोरिकली तो आपको नहीं प्रोनाउंस कर सकता ना मेरे पास कोई ऐसी अथॉरिटी है, वो तो फिर कोर्ट ही देखेगी इस मामले को, लेकिन मुश्किलात का सामना जो है ना इमरान खान साहब को करना पड़ेगा उसमें। तो आप समझ रहे हैं कि जो इस वक्त कंडीशन नजर आ रही है उस पर इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे, और नाअहली जो है वो कितने साल तक होगी? वो मैंने पहले आपको बताया कि फिर वो 5 साल के लिए सियासतदान जो है ना वो नाअहल करार पाता है कानून के मुताबिक, और जब उनको कंटेम्प्ट एक्ट के तहत सज़ा हो जाएगी तो ज़ाहिर है फिर वो सज़ा याफ्ता गिने जाएंगे। तो जब सज़ा याफ्ता कोई सियासतदान बनता है तो वो 5 साल के लिए फिर इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहता। तो चूँकि मेरे ख्याल में मैक्सिमम नेक्स्ट अगस्त तक जो है वो मुद्दत पूरी हो रही है असम्बलियों की, तो अगस्त में तो इलेक्शन फिर मतवक्को ही हैं, तो उनके लिए फिर उनकी जमात जो है वो शायद उनके जहन में हो कि मेरी जमात तो मौजूद है, मैं नहीं हूँ, लेकिन वो नहीं फिर इलेक्शन लड़ पाएंगे मेरे ख्याल में, कि अगर उनको कोई ऐसी सज़ा हो गई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले केस में। तो वैसे बेहतर यही है कि उनको गैर मशरूत माफ़ी मांग के, तो आजकल आपको पता ही है कि हमारे तकरीबन 3-3.5 करोड़ बेचारे लोग सैलाब से मुतासरीन हैं, बेघर हैं, खुराक नहीं है उनके पास। ये सारे सियासतदान वहाँ पे जोर दें, अपनी तवानाइयाँ सर्फ करें, अपनी खिदमात पेश करें, उनकी दिलजोई करें, उनके साथ हर तरह का तावन करें और उनको दोबारा स्टैंड करने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में इनकी जो इस वक्त सुप्रीम ड्यूटी है वो यही बनती है। तो इस बात में क्या रखा है इनको, इनका कुछ भी नहीं जाता। अब मैं जैसे कि पहले कह रहा हूँ, यकीन जाने माफ़ी मांगने से किसी आदमी का कोई कद छोटा नहीं होता, मेरी नज़र में तो उसका कद बढ़ जाता है। ठीक है, मुझसे कसूर हुआ है, मैं कहता हूँ जी मैं आइंदा मोहतात रहूँगा, मैं नहीं करूँगा, ये मुझसे हो गया है, तो
کوئی اس میں ان کی عزت میں کچھ نہیں فرق پڑتا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس معاملے کو وہ طول دے رہے ہیں۔ بہرحال ان کے وکیل صاحب یا ان کے ساتھ ٹیم جو ہے لیگل، وہ بہتر جانتی ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ سے جب عمران خان صاحب پر جو 780A کا جو مقدمہ درج ہوا تھا اس پر رائے جاننے کی کوشش کی تھی، تو آپ کا جو اس وقت ہمارے سوالوں کے جواب آپ نے دیے تھے، آپ نے حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے تجزیہ کیا تھا، تو اس کے آپ کے جوابات پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ 780A جو ان کے اوپر دفعات لگائی گئی تھی اس سے وہ نکل آئے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا تھا کہ 780A نہیں بنتی، تو آخر میں ہم پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کا جو قانونی جو آپ کی رائے ہے، تو پھر دوبارہ ہم اپنے سوال کو ریپیٹ کریں گے کہ آیا کہ اگر فرد جرم عائد ہو جاتی ہے عمران خان صاحب پر، تو کیا آیا کہ ٹرائل میں جا کر وہ عمران خان صاحب نااہلی والے اور سزا والے پہلو سے نکل پائیں گے؟ دیکھیں بھائی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ پیورلی قانونی چیزیں ہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں۔ یہ بندہ خود نہیں بتا سکتا کہ ان کا بعد میں کانسیکوینسز کیا ہوں گے، لازمی طور پہ سزا ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ اس پہ ایویڈنس آنا ہوتی ہے۔ جس کیس میں ایویڈنس آنا ہوتی ہے اس کو پوری طرح کورٹ نے پیروز کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے والے انٹرویو میں کہ 780A تو ان پہ غلط انوو کی گئی ہے، اس سے تو وہ بچ نکلیں گے، تو وہ دیکھ لیں وہی نتیجہ نکلا ہے کہ 780A جو ہے وہ ان کو نکال دیا گیا اس میں سے۔ اب رہا معاملہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ وہ چونکہ واضح طور پر ان کی تقریر موجود ہے، اس سے جو کنٹیمپٹ کا عنصر ہے وہ واضح ہے۔ تو جب تقریر موجود ہو اور باقاعدہ ایویڈنس بھی آ جائے جو ملزم کو فلی طور پہ کنیکٹ کرتی ہو، تو پھر ظاہر ہے پھر اس کو اندیشہ ہوتا ہے، سزا ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے۔ جب سزا ہوگی تو پھر ان کو نااہلی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سینیریو میں ابھی میں اپنی رائے کچھ بھی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ معاملہ کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ جی شکریہ شیخ صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں خصوصی ٹائم دیا اور اپنی رائے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا۔ جی ناظرین، یہ تھے محمد ندیم شیخ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، جنہوں نے جو 22 ستمبر کو عمران خان صاحب پر فرد جرم لگنے جا رہی ہے اس پر ہم نے ان سے رائے جاننے کی کوشش کی اور انہوں نے تفصیلاً جو ہے ہمارے سوالوں کے جواب دیے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان سلطان مرزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔